بہت ساری ساری بیماریاں ہیں جو احادیث طیبات کے اندر جو دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں صبح شام، تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی افاقہ ہوگا۔ ہیلو حکیم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام حکیم صاحب، میں ایاز مرزا عرض کر رہا ہوں۔ ایاز مرزا صاحب، ماشاء اللہ جی، ایجباسٹن برمنگھم سے۔ عمر 82 سال، ویٹ 13 سٹون، ماشاء اللہ، اور ساری بیماریاں ہیں، سب کی گولیاں کھاتا ہوں میں، اللہ کولیسٹرول کی، بلڈ پریشر کی، شوگر کی۔ ابھی تکلیف کیا ہے آپ کو؟ زیادہ تکلیف کیا ہے ابھی کنسٹیپیشن رہتی ہے، قبض شدید۔ اچھا، کب جو ہے تقریباً آپ کو ہفتے میں کتنی دفعہ ٹوائلٹ جاتے ہیں آپ؟ یہ تو کوئی حاجت ہو جاتی ہے، مگر یہ حساب ہے کہ ابھی 3-4 دن سے ٹوائلٹ نہیں گیا۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ اب میں ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے ایاز مرزا صاحب سے برمنگھم سے، ان کی عمر 82 ہے اور 13 اسٹون ان کا وزن ہے، قبض کی شکایت ہو رہی ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ دعاؤں کے دیکھیں جو احادیث طیبات کے اندر جو دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں صبح شام، تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی افاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبض کی شکایت کے لیے بہترین یہ کہ انجیر کا استعمال کریں۔ اگر انجیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، کیسٹر آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سنا مکی بہت زبردست ہے، یہ دست آور ہے اور یہ اسہال کرتی ہے، پیٹ کو نرم کرتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سنا مکی کا کعبہ بن جائے، سنا مکی لے لیں، بازار سے مل جاتی ہے، سنا مکی لے لیں اور اس کو تقریباً 2 ٹی اسپون جو ہے آپ اس کے اندر پانی کے اندر ڈالیں، 2 کپ پانی کے اندر خوب اچھی طریقے سے ابالیں اس کو، اور جب 1 کپ رہ جائے اس کو رات کو سوتے وقت پی لیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ پھر دن کے اندر کیا کریں، جب رات کو پی لیں، صبح اٹھ کر جو ہے نا پھر آپ گرین ٹی بنائیں، گرین ٹی کے اندر آپ ڈال دیں، اس کے اندر سونف ڈالیں اور زیرہ ڈالیں، اس پانی کو بنا کر سارا دن وہ پانی پیتے رہیں۔ جتنا پانی پیئیں گے اتنا انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے حاجت کی طرف جو ہے انشاءاللہ آپ کے اندرونی طور پر صفائی شروع ہو جائے گی۔ جب صفائی ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نرم غذائیں استعمال کریں، زیادہ سخت غذاؤں سے پرہیز کریں۔ پھر مجھے بتائیے